السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کل ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام. اس میں نے آپ کو مسلم لیگ کے مقاصد، اس کی تنظیم اور اس کی وجوہات کے بارے میں بتایا تھا. وجوہات کے ہم نے 4 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. آج ہم اس کا 5واں پوائنٹ دیکھیں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ جب تقسیم بنگال ہوئی تو بنگال کو حکومت نے انتظامی ضروریات کے تحت 2 صوبوں میں تقسیم کیا، کیونکہ بنگال کا صوبہ بہت بڑا تھا. یہ عمل مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا، کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، انہیں بہت فائدے پہنچے، لیکن ہندوؤں سے مسلمانوں کی بھلائی دیکھی نہ جا سکی. انہوں نے تقسیم کے خاتمے کے لیے زبردست تحریک چلائی. انڈین نیشنل کانگریس نے تقسیم کی مخالف تحریک کا پورا ساتھ دیا. مسلمانوں نے اپنی کوئی باقاعدہ سیاسی تنظیم نہیں بنائی تھی. وہ حکومت کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہتے تھے اور ہندوؤں کی جو مسلم دشمنی ہے اس کی مسلم دشمن پالیسیوں کا باقاعدہ طور پر مقابلہ کرنا چاہتے تھے. مسلم لیگ تقسیم بنگال سے پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کے لیے بھی بنائی گئی تھی. یعنی اس کے بنانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تقسیم بنگال کے حوالے سے ہندوؤں کی جو حرکات تھیں ان کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے. نمبر 6 پہ دیکھیں سیاسی سوچ میں تبدیلی. سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے اجتناب کا مشورہ دیا تھا. وہ نصف صدی تک اس پر عمل پیرا رہے. جب 20ویں صدی کی شروعات ہوئی تو نئی مسلمان نسل جدید تعلیم اور مغربی اقدار سے واقف ہو چکی تھی. شعور کی بیداری اور سیاسی حقوق کی سمجھ نے نئی نسل کو سیاسی طور پر منظم ہونے کے لیے آمادہ کیا. اب مسلمان تعلیمی، معاشرتی پہلو میں اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ سیاسی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانے کے قابل بن گئے تھے. ان حالات میں انہوں نے مسلم لیگ کے قیام کی راہ دیکھی. ٹھیک ہے. نمبر 7 پہ دیکھیں مسلم مفادات کا تحفظ. مسلمانوں کو 1857 کے بعد شدید محرومیوں کا شکار ہونا پڑا تھا. کافی مدت تک وہ سہمے دبے رہے، حتیٰ کہ وہ نسل جو 1857 کے بعد انگریزوں کے عتاب اور انتقام کا نشانہ بنی تھی وہ ختم ہو گئی، اور 20ویں صدی میں مسلمانوں میں ایک نیا خون نئے سرے سے جدوجہد پر آمادہ ہوا. مستقبل میں اپنے حقوق کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا منظم ہونا ضروری تھا، اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب مسلمان اپنے لیے ایک الگ پلیٹ فارم کا انتظام کریں. نمبر 8 پر دیکھیں سیاسی اصلاحات کا دور تھا. 1905 میں لبرل پارٹی کو اقتدار ملا برطانیہ کے اندر، تو اس نے برصغیر میں سیاسی اصلاحات لانے کا اعلان کیا. مسلمان رہنماؤں نے اپنے حقوق کے دفاع کے لیے وائس رائے سے شملہ میں جا کے ایک وفد کی صورت میں ملاقات کی. یہ وفد 1905 میں شملہ کے مقام پہ وائس رائے سے ملا. جداگانہ انتخابات اور کئی مطالبات مسلمانوں کی طرف سے پیش کیے گئے. معاملات سازگار تھے، اس لیے لیڈروں نے طے کیا کہ مسلمانوں کے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک مستقل تنظیم کا قیام لازمی ہے. نواب اسماعیل خان تھے، محسن الملک تھے، سید رضا علی تھے اور نواب سلیم اللہ خان نے سیاسی جماعت کے قیام کو اس وقت کی ضرورت ثابت کیا اور مختلف اپنے بیانات ریکارڈ کروائے اور بہت سارے مسلمانوں کو اس جانب راغب کیا. اب مسلمانوں نے جو جماعت بنائی تھی
مسلم لیگ کی جو ابتدائی کامیابیاں مسلم لیگ نے حاصل کی، اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ 1909 میں منٹو مورلے اصلاحات نافذ کی گئی ہندوستان کے اندر، تو اس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کروایا گیا، یعنی حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا طریقہ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہندوستان کے اندر جو ہائی کورٹس تھے ان میں مسلمان جج تعینات کروانے کا مطالبہ کیا تھا، تو مسلمانوں کی طرف سے یہ مطالبہ بھی قبول کر لیا گیا۔ یعنی مسلم لیگ کی جو ابتدائی طور پہ کامیابیاں تھیں ان میں سے ایک کامیابی یہ بھی تھی کہ سید حسن بلگرامی کو وزیر برائے امور ہند کی جو کونسل ہے اس کا رکن نامزد کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اوقاف ایکٹ مسلم لیگ کے زیر اثر منظور ہوا۔ ان ابتدائی کامیابیوں کے بعد مسلم لیگ آگے بڑھی، تو 1916 میں بھی مسلم لیگ نے کانگریس سے برابری کی بنیاد پہ معاہدہ لکھنؤ پہ دستخط کیے۔ اسی طرح مسلم لیگ کی خدمات رنگ لائیں اور 1940 میں مسلم لیگ کے ایک عظیم اجلاس میں مسلمانوں نے علیحدہ مملکت کے قیام کا مطالبہ بھی کر دیا، اور 7 سال کی جدوجہد کے بعد آخرکار مسلم لیگ 1947 میں ایک الگ آزاد وطن پاکستان کو بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ اس کی بہت بڑی کامیابی تھی جس مقصد کے لیے مسلم لیگ قائم کی گئی تھی۔ اوکے۔